أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 11 پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 13 ہے. یہاں یہ بات یاد رکھے کہ یہ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 اور اس سورت کا بالکل آخری آیت، یہ 3 آیتیں میراث سے متعلق ہے، اور میراث کے مسائل کے متعلق یہ اصول اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. یہاں آج ہم پہلی آیت پڑھیں گے اور اس میں 6 صورتوں کا ذکر ہے جو میراث سے متعلق ہے، اور باقی جو آیت نمبر 12 ہے وہ کل پڑھیں گے، اس میں بھی 6 حصوں کا تذکرہ ہے. تو یہاں پر ٹوٹل 12 حصوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں. وصیت تو اصلی معنی ہے کہ میت موت سے پہلے کوئی نصیحت کرے تو اس کو وصیت کہتے ہیں. یہاں اللہ کے لیے وصیت کی نسبت بطور تاکیدی حکم کے ہیں، تو ترجمہ ہم کریں گے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین 2 عورتوں کے حصے کی طرح ہے. حظ حصہ، انثیین انثیٰ کی تثنیہ ہے، انثیٰ ذکر، انثیٰ ذکر نر کو کہتے ہیں، انثیٰ مادہ کو ذکر مرد کو کہتے ہیں، انثیٰ عورت کو. للذکر مرد کے لیے، لڑکے کے لیے، بیٹے کے لیے، بائی کے لیے، حظ الانثیین 2 عورتوں کے، 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہو نساءً صرف عورتیں، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، یا 2 یا 2 سے زیادہ. یہاں 2 سے زیادہ کا تذکرہ ہے لیکن یہ صورت 2 کو بھی شامل ہے. پس اگر ہو صرف عورتیں، فوق اثنتین 2 سے زیادہ یا 2، فلہن تو ان کے لیے ہے ثلثا 2/3 ما ترک اس مال کا جو میت نے چھوڑا. ثلثا یہ تثنیہ ہے، اس کی واحد ہے ثلث. ثلثا 2/3 حصہ ہے ما ترک جو میت نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بیٹی یا اگر اس کی لڑکی واحدتاً ایک ہی ہے، اس کے ساتھ بائی نہیں ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے ہے نصف آدھا. وَلِأَبَوَيْهِ اور میت کے ماں باپ کے لیے، ابوئی یہ تثنیہ ہے، اب باپ کو کہتے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے ابوین کا لفظ تغلیباً ہے. وَلِأَبَوَيْهِ اور میت کے ماں باپ کے لیے، یعنی لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السُّدُسُ چھٹا حصہ ہے، مما ترکا اس سے جو میت نے چھوڑا ہو، ان کان لہ ولد اگر اس میت کی اولاد بھی ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ پس اگر نہ ہو میت کی اولاد اور بہن بھائی بھی نہیں ہے،
وورثہ اور اس کے وارث ہے ابواہ اس کے ماں باپ فلأمہ الثلث تو پھر اس کی ماں کے لیے ہے 1/3 اور 2/3 باپ کے فإن کان لہ اخوۃ پس اگر میت کے بہن بھائی بھی ہو اور والدین بھی ہو اور بہن بھائی بھی ہو اور اولاد نہ ہو فلأمہ السدس تو پھر اس کی ماں کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے اور باقی باپ کے ہیں من بعد وصیت یہ سارے حصے اس وصیت کے بعد یوصی بہا جس کی وہ میت وصیت کرے او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد قرض چاہے اللہ کا ہے چاہے بندوں کا ہے اللہ کا قرض جیسے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج اور بندوں کا قرض اگر ان سے کچھ مال لیا ہو اور ابھی ادا نہ کیا ہو آباؤکم اے مسلمانوں تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے لا تدرون تم نہیں جانتے ایہم اقرب کہ کون ان میں زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع فائدہ دینے میں لہذا یہ تقسیم اللہ نے خود کر دی فریضۃ یہ حصے مقرر ہیں من اللہ اللہ کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ کان علیمن ہے بڑا جاننے والا حکیمن بڑا حکمت والا۔ محترم سامعین اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا جو مال ہے یہ میں کس طریقے پر تقسیم کروں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے مر جائے تو وہ اس طریقے سے تقسیم کرے۔ تو اس آیت میں ٹوٹل 6 حصوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان مر جائے اور اس کے وارثوں میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں یعنی بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف بیٹیاں ہیں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا اور باقی 1/3 باقی رشتہ داروں کو ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کے وارثوں میں ایک بیٹی یا ایک بہن ہے اور اس کے ساتھ باقی بہن بھائی نہیں ہیں تو اس کو آدھا حصہ ملے گا اور باقی آدھا دوسرے رشتہ داروں کو ملے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے اور اس کے اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہے تو اس صورت میں اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور اولاد کا وہی حصہ ہوگا اس ترتیب کے ساتھ جو پہلی 3 صورتوں میں ذکر کیا گیا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ اگر ایک انسان مر گیا اور اس کے نہ اولاد ہے اور نہ بہن بھائی ہے لیکن والدین دونوں زندہ ہے تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باقی 2 حصے باپ کو ملیں گے۔ اور چھٹی صورت اور آخری صورت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان مر گیا اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے والدین اور بہن بھائی ہے تو اس صورت میں بھائی محروم رہیں گے اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی حصے باپ کو ملیں گے۔ لیکن یہ ایک نقطہ یاد رکھے اسی آیت میں اللہ آگے فرماتا ہے کہ یہ سارا تقسیم یہ 3 باتوں کے بعد ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اول اس مردے کے مال سے اس کے تجہیز و تدفین کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس پر جو قرض ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ قرضے 2 قسم کے ہیں یہ یاد رکھیں، ایک اللہ کا قرضہ ہے دوسرا مخلوق کا قرضہ ہے۔ اللہ کا قرضہ یہ ہے کہ اگر اس انسان نے نمازیں چھوڑی ہو یا اس پر روزوں کی قضا ہو یا اس پر زکوٰۃ تھی اور اس نے نہیں دیا یا اس پر حج فرض ہو گیا تو اور اس نے نہیں کیا تو یہ کیا جائے گا اس کے مال میں سے۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی، پہلی تجہیز و تکفین، دوسری اس کے قرضوں کی ادائیگی، اور قرضوں کی 2 قسمیں ہیں اللہ کا اور مخلوق کا۔ تیسری بات یہ کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو نافذ کیا جائے گا، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھے کہ وصیت 1/3 تک جائز ہے، 1/3 سے زیادہ میں وصیت اگر وہ کرے بھی تو وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ وصیت جو ہے یہ وارث کے حق میں نہیں ہوگا، غیر وارث کے حق میں ہوگا۔
وارث تقریباً جو جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، جو ذوی الفروض کہلاتے ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نقطہ یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھے جو انسان مر جاتا ہے سب سے پہلے اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا انتظام ہوگا، پھر اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے، پھر اس کی وصیت 1/3 میں نافذ کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ جو اس آیت میں جس ترتیب کے ساتھ 6 حصے ذکر کیے گئے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جائے گا کہ ایک حصہ اس میں 1:2 ہے، دوسرے حصے میں 2/3، تیسرے حصے میں آدھا ہے، چوتھے حصے میں چھٹا حصہ ہے، پانچویں حصے میں 1/3 ہے، اور چھٹے میں پھر چھٹا حصہ ہے۔ تو یہ 6 حصے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ چند مختصر مسائل ہے، باقی میراث کے مسائل بہت تفصیلی ہیں، وہ بوقت ضرورت آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں چند بنیادی باتیں آپ کو سیکھنی ہیں، آپ اس کو سیکھ لیں تو یہ بھی کافی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے تمہارے باپ تمہارے بیٹوں میں کون تمہارے لیے زیادہ مفید ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لہذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ اپنے طور پہ کر دیا اور تمہارے سپرد نہیں کیا۔ یہ حصے اللہ نے خود مقرر کیے، لہذا اسی ترتیب کے ساتھ اس کو ادا کرو جس ترتیب کے ساتھ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔